بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله تعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و اقدس و اطہر و اعلیٰ بالا کے لیے. صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، سننے والی معززات، مستورات، ممتا سے لبریز میری اسلامی ماں بہنوں،
आज 12 रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का महीना अज़मतों वाला, बरकतों वाला महीना है। थोड़ी सी खुलाद है। अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर आमिना के दुर्र यतीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जलवागर फरमाया, और इसी महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। आपकी विलादत की तारीख के अंदर बहुत सा इख्तलाफ है। कोई कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ये अहमद रज़ा खान बरेलवी फतावा रिज़विया 20वीं जिल्द सफ़ा 412 था 415, उसमें लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल को आपने वफ़ात पाई। ये बुनियादुत तालिबीन है पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की। इसके सफ़ा 481 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन फरमाते हैं, वुलिदा नबीयुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी, ये 10 मुहर्रम का दिन जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। ये पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की किताब है। उसके अंदर उन्होंने 10 मुहर्रम का आपकी पैदाइश का लिखा हुआ है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अंदर बहुत सारा इख्तिलाफ है, लेकिन वफ़ात के अंदर जमहूर उलमा और मुहद्दिसीन उनका ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया से जलवागर रुखसत फरमा गए, इस दुनिया से चले गए। इमाम इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर के अंदर अल बनाया व नहाया उनकी किताब है, उसके सफ़ा नंबर 444 5वीं जिल्द, उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उन्होंने कहा 12 रबीउल अव्वल को आपकी वफ़ात हुई। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ वफ़ात के ऊपर यह भी है, ये 12 रबीउल अव्वल सोमवार के दिन आपने वफ़ात पाई। ये किताब इमाम इब्न कसीर की है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई। इसमें मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, लेकिन कुछ इख्तलाफ भी है। बहरहाल क्योंकि जमहूर उलमा, जिसमें सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहीक़ मखतूम में लिखते हैं कि आप 12 रबीउल अव्वल दुनिया में गए। ये भी किताब मेरे पास मौजूद है, आखिर में इसका हवाला दूंगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के ऊपर रिज़्कुल्लाह महदी साहब सीरतुन नबी, उनकी भी किताब आखिर में आपको दिखाऊंगा कि उन्होंने भी 12 रबीउल अव्वल आपकी वफ़ात का दिन लिखा। काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लिल आलमीन, ये उनकी किताब है। इसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल है। बहरहाल ये तो समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन देखिए ये माहौल, ये ज़माना, ये जनाब लोग किस तरह के ज़माना किस तरह गर्दिश करता जा रहा है। जिस तरह आज हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन बनता है। अगर आपकी पैदाइश का दिन भी मान लिया जाए तो वफ़ात का दिन भी तो है। अगर खुशी है तो सदमा भी तो है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस बात का तज़किरा फरमाया है, कायनात के लोगों, दुनिया के अंदर हर नबी ने
ہر انسان نے جانا ہی جانا ہے۔ بعض لوگ یہی بھی نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں بے شمار قرآن مجید کے ایسے دلائل موجود ہیں جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ الزمر ہے، 23ویں سپارے کی آخری ہی آیت ہے۔ مالک کائنات کا قرآن کس پیارے انداز کے اندر اس بات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ سنی اللہ تعالیٰ کا قرآن، فرمایا آخری آیت سے 1 نمبر پہلی آیت ہے، فرمایا انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ کو موت آنی ہے اور انہوں نے بھی مر جانا ہے جو یہاں موجود ہے، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، رہنا انہوں نے بھی نہیں ہے۔ اور سورۃ الحجر کے اندر 14واں نمبر سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اپنے رب کی عبادت کیجئے، کہاں تک؟ جب تک یقین نہ آ جائے۔ یقین سے مراد ہے موت۔ یہ احمد رضا خان بریلوی کا ہی ترجمہ ہے، یقین سے مراد موت ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا، تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کا میدان سجا تو افواہیں پھیل گئی، نبی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ تو جب شہید ہو چکے ہیں یہ افواہیں پھیلی تو صحابہ کے دل ٹوٹ گئے۔ انہوں نے کہا اب دنیا میں رہنے کا شوق ذوق ہی ختم ہو گیا، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جی رہے تھے۔ انہوں نے تلواریں پھینک دی، کہا ہم بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت کو نازل فرمایا، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، فرمایا اے نبی تجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ بھی چلے گئے، آپ نے بھی جانا ہے۔ اگر آپ شہید کر دیے جائے، آپ کو اگر موت آ جائے، کیا تم اپنی پاؤں کے بل پھر جاؤ گے؟ آپ منہ پھیر کے چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ڈانٹا، فرمایا یہ تو وقت آنا ہی آنا ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا، یہ سورۃ آل عمران 144 نمبر آیت ہے، سپارہ 4 ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی 162 نمبر آیت، 162 8واں سپارہ ہے، مالک کائنات کا قرآن، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہاں بھی پتہ چلا اللہ کے نبی کو موت آنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو موت کا لفظ ہے نبی کے لیے گستاخی ہے، جبکہ اللہ نے نبیوں کے لیے خود موت کا لفظ بولا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، 133 نمبر آیت ہے، سپارہ پہلا ہے، مالک کائنات کا قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس کیا آیا؟ موت آئی۔ نبی کے لیے لفظ اللہ نے خود بولا ہے کہ آپ کو، نبی کو موت آئی۔
तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, बताओ मेरे बाद इबादत किसकी करोगे, तुम्हारा हाजत रवा तो मुश्किल कुशा कौन होगा। सब कहते हैं नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका इलाहन वाहिदा, हम एक ही परवरदिगार की इबादत करेंगे जिस पे हजरत इब्राहीम, इसहाक और यकूब जिसकी इबादत करते रहे, हम भी उसी की करेंगे। तो इसलिए पता चला मौत का लफ्ज़ अल्लाह ने खुद नबियों के लिए बोला है, ये गुस्ताखी नहीं है। आइए सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से कूच कर गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए और आपकी वफात के इशारे, आज मैं आपके सामने वफातुन नबी का कुछ नक्शा खींचूंगा और आज के मुआशरे को भी जरा बताऊंगा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। देखिए फतह मक्का का मौका है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फतह मक्का हो जाता है, अल्लाह ताला इस आयत मुबारका को नाज़िल फरमाते हैं। ये सूरतुन नसर 30वें सिपारे की नाज़िल होती है। फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। ये हदीस है सही बुखारी की 4970 नंबर हदीस है। सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब ये सूरह नाज़िल होती है, एक मुफस्सिर कुरान है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास है रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु को मजलिस शूरा में बिठाया तो लोगों ने एतराज किया, आप छोटे से बच्चे को बड़े बड़े सहाबा में बिठा लेते हैं। ये हदीस सुनिए, फरमाया फदआज़ात यौमिन फअदखलहु माहुम फमारईतु अनहु दआनी यौमइज़िन इल्ला लियुरियहुम क़ाला। कहा कि ये तो अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटे से सहाबी और बड़े बड़े सहाबा में बैठते हैं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा, अच्छा मुझे बताओ इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह ये आयत कब नाज़िल हुई? लियुरियहुम माहुम फमारईतु अन्नहु दआनी यौमइज़िन, उस दिन बताओ ये आयत किस लिए नाज़िल हुई थी, ये सूरत किस लिए नाज़िल हुई? सब सहाबा कुछ कहने लगे, ये आपको पेशीनगोई दी गई थी कि तमाम के तमाम लोग फौज दर फौज मुसलमान हो रहे हैं, फतह आपका मुकद्दर बन जाएगी और अल्लाह ताला आपको दुनिया के अंदर इज्जतों से नवाज देगा। जब हजरत सब सहाबा ने अपनी अपनी राय दी तो जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला की बारी आई, कहा उम्मिन्ना नहमदुल्लाह व नस्तगफिरु इज़ा नुसिरना व फुतिया अलैना व सकत बाज़ुम फलम यकुल शैया। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अकज़ालिका हुआ आजलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमहु लहू। ये जो सूरत इज़ा जा नस्रुल्लाह, जब फौज दर फौज लोग मुसलमान होंगे, फतह मुकद्दर बन जाएगी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहने का ताल्लुक वो ख़त्म हो जाएगा, वो राब्ता ही ख़त्म हो जाएगा कि जो इस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे वो मकसद ख़त्म हो जाएगा। ये तो आपकी वफात की खबर दे रही है। जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ये बात कही तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला कहते फ़क़ाल उमर मा आलम मिनहा इल्ला मा तक़ूलु। ये किताब तफसीर है, सुनिए 891 नंबर सफ़ा है, हदीस का नंबर 4970 है। फरमाते हैं अब्दुल्ला जो तूने मतलब समझा मैंने भी वही समझा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की बशीर गोई। और आगे सुनिए, जब मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला को आपने यमन का गवर्नर बनाया, यमन का जिस वक़्त गवर्नर बनाया उस वक़्त हजरत मुआज़
بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام سواری پہ سوار کرتے ہیں. سواری پہ سوار کرنے کے بعد آپ ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تو معاذ، اے معاذ سنو یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی ھذا. یہ سیرت النبی ڈاکٹر علی محمد اسلامی کی ہے، تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 687 ہے. فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، حضرت معاذ کو کیا کہا آپ نے؟ فرمایا معاذ شاید کہ اب تم جب دوبارہ آؤ تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو، تیری مجھ سے ملاقات نہ ہو. حضرت معاذ نے جب یہ بات سنی تو حضرت معاذ رونے پڑے، پھوٹ پھوٹ کر رونے پڑے. آپ نے فرمایا لا تبکی یا معاذ، اے معاذ روئے نہیں، فَإِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ رونا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے صبر کیجئے. اور یہ میرے بھائیوں بزرگوں، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کا اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں سے پتہ چلا کہ حضرت معاذ کو آپ نے فرمایا اے معاذ تم میرا شہد تو دیکھ پاؤ گے، تم میری قبر تو دیکھ پاؤ گے، مجھے تم نہیں دیکھ پاؤ گے. یہ بھی آپ کی وفات کی خبر تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر. ایک دیہاتی عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنو 3659 نمبر حدیث ہے. حضرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پاس آ کر کہتی ہے آقا مجھے مسائل ہے، میں آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے ذرا فرما دیجئے. نبی علیہ السلام نے مسئلے بیان فرمائے اور مسئلے بیان فرمانے کے بعد فرمایا ہے بی بی اب تمہاری کیا رائے ہے؟ آرائیت ان جیت ولم اجد کا. وہ عورت کہتی ہے کیا آپ کا خیال ہے اگر میں آؤں دوبارہ آؤں؟ سنو سنو گجرات کے باسیوں، یہ بنگلے ڈالنا بہت آسان ہے. سنو میرے پیغمبر نے، اس عورت نے کیا کہا؟ آرائیت ان جیت ولم اجد کا، یہ صحیح البخاری ہے. سنو فرماتی ہے، عرض کرتی ہے آقا اگر میں دوبارہ آؤں آپ مجھے نہ ملے تو میں کس کے پاس جا کر مسائل پوچھوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتِ، یعنی اس عورت کا مقصد صحیح بخاری میں گویا کہ آپ کو موت آ جائے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، تم ابو بکر کے پاس چلی جانا، وہ تمہارے مسائل حل کر دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی اس سے پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر. پھر وقت گزرتا چلا گیا، حجۃ الوداع کا موقع آیا، 10 ہجری ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، 274 نمبر آیت ہے، دوسری جلد ہے. سنو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی. آپ لوگوں کو احکام سنا رہے ہیں، لوگوں کو دین بتلا رہے ہیں، لوگوں کو شریعت سنا رہے ہیں، لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، اور آپ فرماتے جا رہے ہیں مجھ سے آج ہی مسائل پوچھ لو، شاید کہ آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں، آئندہ سال میری آپ کی ملاقات نہ ہو، شاید کہ میں آئندہ حج نہ کر پاؤں. اور اللہ کے نبی جب حج سے فارغ ہوئے، من عرفات کا میدان ہے، وہاں رو رو کر گر گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں. تب ہی یہ آیت نازل ہو گئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو حضرت عمر رونے لگے. حضرت عمر روتے جا رہے ہیں تو پوچھے والے پوچھتے ما یبکی کا، آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، 6 سپارہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے. سنو اس کی تفسیر گھروں میں پڑھ لینا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آج دین مکمل ہو گیا ہے، لگتا ہے دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج دین مکمل ہو چکا ہے تو اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تم رو رہے ہیں۔ تو فرمایا اب اکانی انا انا کننا فی زیادت من دیننا، آج کے بعد نہ دین میں کوئی اضافہ ہو سکے گا نہ کمی ہو سکے گی، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آیت تب نازل ہوئی جب دین مکمل ہوا، تو جب دین مکمل ہوا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے غلام ابو بحیرہ کو کہا چلو مجھے بقیع کی طرف لے جاؤ، بقیع کے شہداء کے لیے، اور احد کے میدان کی طرف لے جاؤ، بقیع کی طرف لے جاؤ، میں ان کے لیے بھی دعائیں کروں، احد کے شہداء کے لیے بھی دعائیں کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 57 ہے۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 57 ہے۔ یہ حدیث ہے، سنیے، فرمایا ثم انصرف فلما اصبح بدأ شقواه الذي قبض فيه، نبی علیہ السلام جب دعا کر کے واپس آ رہے ہیں، ساتھ ہی آپ کو سر میں درد ہوئی۔ یہ وہ بیماری تھی جس بیماری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے سر کو باندھا ہوا ہے۔ کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا میرے سر کو درد ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سر تو میرے میں بھی درد ہو رہی ہے، اور آپ محبت کی باتیں شروع کر دی۔ فرمایا عائشہ اگر تم اسی بیماری میں فوت ہو جاتی ہو تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا، جنازہ بھی خود پڑھاؤں گا، قبر میں بھی خود اتاروں گا۔ آپ حضرت عائشہ بھی مسکرا کے کہتی ہے آقا آپ تو چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اور میں کوئی نئی بیوی آپ کی میری جگہ پہ لاؤں۔ آپ نے عائشہ کیسی بات کرتی ہو، اور آپ سے یہ محبت کی باتیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جب یہ باتیں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی جب بیماری سخت ہوئی، صحیح بخاری 158 نمبر حدیث ہے، سنو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مرض، یہ کتاب میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کی وفات اپنے آنکھوں سے آپ دیکھ لے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو رد نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ کتابیں ہیں جن کو آپ سب لوگ مانتے ہیں، اس لیے آپ کو حوالے دیے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو شک شبہ نہ رہے، اور اس منبر سے جو بھی بولا جائے گا وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہی بولا جائے گا۔ سنیے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، 158 نمبر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیماری بڑھتی چلی گئی، آخرکار آپ نے آخری نماز جمعرات کی پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے۔ جب گھر میں پہنچتے ہیں بیماری بڑھتی چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، یہ 39 نمبر صفحہ ہے، کتاب الوضو ہے، اور حدیث کا نمبر 158 ہے۔ فرماتی ہے وَاشْتَدَّ بِهِ وَجْهُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَن يَمُرَّزَ فِي بَيْتِهِ، میرے گھر میں ہم موجود ہے، تمام کی تمام بیویے اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے تشریف لائی۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین تخط رجلاه فی الارض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی تیز ہو گئی، آخرکار آپ نے فرمایا صحابہ 7 مشکیزیں لائے جائیں اور 7 کنویں سے میرے لیے پانی لایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حریق علیہ من 7 کراب لم تحلل اوکیتہن، جاؤ 7 مشکیزوں سے میرے لیے پانی لاؤ، ایک ٹب میں ڈال لو اور میرے اوپر پانی بہاؤ۔ اتنا بخار تیز ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی بن محمد اسلافی لکھتے ہیں اس سیرت النبی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بخار تیز ہوا، میں نے ہاتھ لگایا،
تو ہاتھ اتنا تیز کہ میرا ہاتھ تپ گیا. تو آپ نے فرمایا عبداللہ آج لوگوں کو ایک بندے کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے 2 بندوں جتنا مجھے اکیلے کو بخار ہوا ہے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تیز ہوئی. آپ اٹھتے ہیں تو گشی تاری ہو جاتی ہے, پھر اس ٹب کے اندر بٹھایا گیا, پھر گشی تاری ہو جاتی ہے, ہوش آتا ہے, آپ وضو کرتے ہیں, پھر گشی تاری ہو جاتی ہے. جب 3 مرتبہ معاملہ یہ بنا تو ہم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز پڑھائی. تو اس دن کے بعد آپ سے اگلا دن جب ہوا تو آپ ظہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے, آپ منبر کے اوپر بیٹھے ہیں, جمعے کا دن ہے. آمینہ کے در یتیم نے فرمایا صحابہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ چاہے تو دنیا میں رہے, چاہے تو اللہ کے پاس جانا پسند کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, 5647 نمبر حدیث ہے, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ چاہے تو دنیا میں رہے. حضرت ابو بکر صدیق روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کسی بندے کی بات کر رہے ہیں. فرمایا وہ کون سا ہو سکتا ہے, وہ بندہ کون ہو سکتا ہے جس کو موت میں اختیار دیا جائے؟ وہ اللہ کے نبی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اگر کسی سے مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, کسی پہ میں نے زیادتی کی ہو, یا کسی کو کوئی خنجر وغیرہ سبسڈی کرتے ہوئے کوئی ضرب لگ گئی ہو, مجھے معاف کر دینا یا بدلہ لے لو. ایک صحابی کھڑا ہوا, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, ایک صحابی کھڑا ہوا, لگا آقا میں نے بدلہ لینا ہے. صحابہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا تم بدلہ لو گے؟ آپ نے فرمایا آنے دو. جب آیا تو ہم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ سبسڈی کرتے ہوئے آپ نے مجھے چھری لگائی تھی, آپ نے فرمایا یہ چھری لے لو, لگا لو. اور ہے کوئی ایسا رہبر رہنما جو بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ سنو میرا پیغمبر جس کو نبی ہم نے ماننا ہے. جب یہ بات ہوئی کہنے لگے آقا جب مجھے آپ نے چھری لگائی تھی میرے جسم پہ کپڑا ہی نہیں تھا, آپ نے کپڑا اٹھا لیا تو ساتھ چمٹ کے رونے لگا. آقا یہ بدلہ لینے کی کون سی بات تھی, یہ تو بہانہ تھا تاکہ میرا آپ کے جسم کے ساتھ جسم لگ جائے, میرے لیے جہنم کی آگ حرام ہو جائے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہو رہی ہیں, سنو کائنات کے اندر بسنے والوں, پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رحیق و مختوم 628 نمبر صفحہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس وقت بخار زیادہ ہوا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ معوذات پڑھ کر دم کیے جا رہی ہیں, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. پتہ چلا جب ہم بیمار ہوئے ہم بھی دم کیا کرے. یہ دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تعویذ باندھنا سنت نہیں ہے, دم کیا جا سکتا ہے. تو آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پھر فرمایا صحیح البخاری 437 نمبر حدیث ہے, فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہودا, اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا. اور آپ نے فرمایا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, 393 نمبر 53 نمبر حدیث ہے صحیح البخاری کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, عرب کے جزیرے سے مشرکین کو نکال دینا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2877 نمبر حدیث ہے, صحیح المسلم کی حدیث ہے. سنو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, آپ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا جب بھی کوئی بندہ فوت ہو تو اس انداز سے فوت ہو وہ اپنے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو.
اچھا گمان رکھتا ہو کہ یعنی میرا اللہ مجھے ضرور معاف کر دے، یہ گمان ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں۔ یہ بھی آپ نے آخری عمر میں فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں پھر سوموار کا دن آتا ہے، یہ سوموار ہی کو مختوم 628 نمبر صفحہ، جب وفات و سوموار کا دن آیا، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہے ہو رہی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں آپ کے مصلی پہ پڑھائی ہے، اور حضرت صدیق اکبر جب نماز پڑھا رہے ہیں آپ نے اپنا پردہ اپنے گھر کی اور الماری کو کھول کے صحابہ کی طرف نظر ڈالی اور آپ مسکرانے لگے۔ حضرت انس کہتے ہیں آپ کی مسکراہٹ سے پوری مسجد چمک اٹھی، سنو کائنات کے اندر بسنے والوں۔ حضرت انس کہتے ہیں اس دن کے بعد پھر وہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ پھر چاشت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جب حضرت فاطمہ آئی تو دیکھ کے بیماری کو کیا کہتی ہے، وَقَرَبَابَا، یہ بھی سید رہی کو مختوم کے 629 نمبر صفحے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ سنو فرماتی ہے وَقَرَبَابَا، میرے باپ کو کتنی تکلیف ہے۔ آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ آج سے تیرے بابا کی تکلیفیں ساری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا، چپکے سے بات کی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی، پھر بات کی حضرت فاطمہ رونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا بیٹی فاطمہ آپ کو کیا کہا تھا، یہ بھی جرحی کو مختوم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا تھا عائشہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ حسن و حسین کو آپ نے قریب کیا، ان کو چوما، فرمایا یہ دونوں سردار جنت کے ہوں گے، نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا پھر روئی کیوں تھی، آپ نے فرمایا تھا ہے فاطمہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں اور تیری ملاقات مجھ سے پہلے سب سے ہوگی۔ آئے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی ہے تو آپ نے اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے چبا کر حضرت پاک پیغمبر کو مسواک دی۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت بھی سنت سے پیار کیا جو ہم نے کبھی کی نہیں ہے، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا کرتے ہی نہیں مسواک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کا آپ نے اظہار آخری وقت بھی کیا تھا۔ بھائیوں برش کی بجائے مسواک کرو، برش بھی ٹھیک ہے لیکن مسواک سنت نبوی ہے، اور آپ نے فرمایا مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو آگے سنیے آپ نے فرمایا عبد الرحمن سے مسواک لی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا وہ زہر کا اثر جو یہودیوں نے مجھے زہر دیا تھا آج وہ اثر دکھا رہا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی حفاظت کرنا، جو آج تمہیں نظر آتا ہے جسے منانے والے وہ یہ تو خیال نہیں کریں گے آج جمعہ ہے، بس جناب جمعہ بھی گیا نمازیں بھی کیے اور آج کے رسول ہے، اور ہم نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز کا خیال کرنا۔ اللہم ان سکرات الموت، ہائے موت کی سختی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہم بالرفیق الاعلی ایسے ہاتھ بلند کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے گود کے آپ کا سر ہے اور یہ ہاتھ اوپر کیا کرتے کرتے اللہم بالرفیق الاعلی یہ کہتے ہوئے ہاتھ نیچے آ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ انا الیہ راجعون، میں نے ایسے کھڑکی کو کھٹکایا کہا انس بلال تمہارے نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ اس قدر ہوئی، حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتاہو، اپنے باپ کی وفات پہ یا ابتاہو اجاب رب دعاہو، ابو جی آپ کو رب نے بلایا، آپ رب کے بلاوے کو لبیک کہہ گئے۔ من جنت الفردوس ماوا، جنت الفردوس کے وارث بن گئے۔ یا ابتاہو الی جبریل نعاہو، ابو جی
हम जिब्रील को कहेंगे कि हमारे बाप दुनिया छोड़ के चले गए हैं, हमारे नबी चले गए हैं। हजरत बाप पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा ने ये अशार पढ़े, हजरत उमर रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत के मुताबिक अल्लाह जिंदगी गुजारने वाला बनाए। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्ल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सीरत इब्न हिशाम में लिखा हुआ है, कहा कि जिसने ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में छोड़ के चले गए, उसके मैं हाथ पाँव काट दूंगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था, ऐ उमर ठहर जाओ, कुरान ने सच नहीं कहा, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। फरमाया मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदा फइन्ना मुहम्मद कद मात। जो ये समझता है कि मेरा रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो चुके, और जो ये समझता है कि अल्लाह की मैं इबादत करता हूँ, और फरमाया इन हय्युन ला यमूत फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, फिर अल्लाह जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं है। और आपने फिर ये आयतें पढ़ी, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये आयत को पढ़ा। और ये कफियत है अबू बकर सिद्दीक की, रोते चले गए। और जब नबी सल्लम का चेहरा देखा, बोसा दिया। हज़रत उम्मे ऐमन ने कहा था, वलाकिन अब की अला जज़ाई अस्माइल कता, ये सुनन दारमी की हदीस है, कहती है हाय आज नबी अलैहिस्सलातो रो रही है ना, तो पूछा कि आप क्यों रोती हैं? कहा आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, तो आज वही का सिलसिला भी मुनक़ते हो गया है, इसलिए रो रही हो। हज़रत फातिमा 6 माह आपके जिंदा रही, सही बुखारी, तो उनको कभी किसी ने हंसते नहीं देखा, ये सदमा था। और हज़रत बिलाल सईद बिन मुसैयब कहते हैं मक्का मदीना छोड़ने पे मजबूर हो गए, शाम चले गए, कहा मेरा अभी तक दिल नहीं लगता। मेरे भाइयों, ये सहाबा का वो आलम था। हज़रत अनस कहते हैं मदीने के अंदर अंधेरा हो गया और तुम जुलूस निकालते हो, जिस दिन सहाबा रोते हो, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात रो रही थी, आपकी बेटी रो रही थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिन, ये कभी किसी नबी सल्लम ने खुद नहीं मनाया, अबू बकर ने नहीं मनाया, हज़रत उमर ने नहीं मनाया, हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने नहीं मनाया, सवा लाख सहाबा ने नहीं मनाया, ताबीईन ने नहीं मनाया, मुहद्दिसीन ने नहीं मनाया, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने ये दिन नहीं मनाया। 4 फिक़ा के अंदर कहीं भी नहीं लिखा ये मिलाद। सही बुखारी खोलो, 2 ईदों का तज़किरा, सही मुस्लिम खोलो, 2 ईदों का तज़किरा, सुनन अबी दाऊद खोलो, 2 ईदों का तज़किरा, सुनन तिरमिज़ी खोलो, 2 ईदों का तज़किरा, सुनन नसाई खोलो, मुस्नद अहमद खोलो, सही बुखारी से लेकर बुलूगुल मराम तक तमाम की तमाम अहादीस में 2 ईदों का तज़किरा मिलेगा। ये 30 ईद कहाँ से ले ली है? अगर ये नेकी है, अगर ये नेकी है, तो फिर नबी सल्लम ने क्यों नहीं बताई सहाबा को, आपने क्यों नहीं मनाया? इसलिए छोड़ दीजिए, ये रस्म और रवाज है। क़यामत हमने देखी है, क़यामत से बहुत पहले तेरा मिलकर बिछड़ जाना, क़यामत और क्या होगी। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, हज़रत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल हज़रत अब्बास, हज़रत अली, फजल और कसम ने दिया। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुर्द की रात आपको दफन किया गया। आपका जनाजा नहीं हुआ, बल्कि 10-10 सहाबा आते थे, वो दुरूद पढ़ते चले जाते, फिर 10 आ जाते, पहले बड़े सहाबा, फिर छोटे, फिर बच्चे, फिर औरतें। इस अंदाज से 3 दिन लगे, फिर उनके बाद नबी सल्लम को रात को बुध की रात आपको दफन किया गया। ये रहमतुल्लाह अलमीन में लिखा हुआ है। 1-2 बातें हैं कि फ्रांस के अंदर जैसा कि आपने देखा, उस मलऊन ने, उस बेईमान ने रसूलुल्लाह सल्लम के खाके छापे। सुनो कायनात के अंदर बसने वालों, हजरत हारून रशीद ने हजरत इमाम मालिक से पूछा कि कहा इमाम साहिब, ये लोग कहते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है उसको दुरे मार दो, तो उसको छोड़ दो। कहा इमाम मालिक गुस्से में आ गए, कहा उस उम्मत का जीने का हक ही नहीं है जिस उम्मत
के अंदर नबी की गुस्ताखी और वो खामोश रहे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये इंशाअल्लाह हम उठे ना उठे, मेरे रब इनसे जरूर बदला लेगा। अल्लाह इनको इबरत का निशान बना देगा। सब मिल के कहे अल्लाह इन बेईमानों को इबरत का निशान बना दे, अल्लाह इनको ज़लील और रसवा करे, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे। और हमने कभी मूसा अलैहिस्सलाम का खाका नहीं बनाया, हमने कभी ईसा अलैहिस्सलाम का खाका नहीं बनाया, हमने कभी तौरात इंजील ज़बूर की तौहीन नहीं की। और मेरे भाइयों जब उठते हैं कभी कुरान की तौहीन, कभी हमारे नबी की तौहीन, याद रखो हम ये कभी भी बर्दाश्त कर सकते नहीं है। दूसरी बात जो आपसे करनी थी, पिशावर के अंदर हफ्फाज कुरान मिशकात पढ़ते हुए उन पे बम धमाका किया गया। मेरे भाइयों कब तक ये मुसलमान खून की नदी के अंदर नहाते चले जाएंगे? मुसलमान मीडिया खामोश है, हुक्मरान खामोश है। आज अगर कोई दुनियादार होते, हर कोई तड़प उठता। आज मीडिया वाला भी लिखता है ये मदरसे के तलबा जहां बहाक हो गए और डूब के मर जाओ। जब कोई दुनियादार मरता है लिखते हो शहीद हो गया। जब दुनिया के अंदर नबी के सहाबा, नबी के मानने वाले और नबी के बुलंसा दुनिया पे जाते हैं और उनको शहीद किया जाता है, लिखते हो जहां बहाक हो गए हैं। ये तुम्हारी दोगली परिसिये इंशाअल्लाह जरूर तुम्हें अल्लाह पूछेगा तुम मेरे दीन वालों के साथ क्या सलूक करते थे। दुआ करो जो शहीद हो गए अल्लाह उनके जन्नत में दराजात बुलंद करे। अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह जितने जख्मी है अल्लाह उनको सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। तीसरा ये ऐलान है 1 नवंबर बरोज इतवार सुबह 10 बजे जामिया सिद्दीकिया में इधर इसी मस्जिद में औरतों का दरस होगा। वज़ीराबाद से मौलमा तशरीफ लाएंगी। सारे अपनी बेगमात को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को भेजें ताकि वो इस दीनी प्रोग्राम में शिरकत करके अपने ईमान को ताज़ा करें। अल्लाह मुझे आपको इन बातों को समझ के अमल करने वाला बनाए। वाक़ दावा।